اسمبلیوں کے حوالے سے جیسے کہ میں نے ابھی کہا، آپ ہمیں بتائیے اندر کی سٹوری کیا ہے، کیا اسمبلیاں تحلیل ہونے والی ہیں؟ اس وقت جو سچویشن پولیٹیکل ڈیولپ ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے ایک طرف تو ایک مانسٹر نیریٹو کا کھڑا کر دیا ہے، اور دوسری طرف جو گورنمنٹ میں لوگ ہیں، متحدہ حکومتی اتحاد جس کو آپ PDM-11 کا نام دے سکتے ہیں، وہ جس نیریٹو کے اوپر آئے ہیں وہ ہے مہنگائی مکاؤ مارچ، اور اس کے اوپر آئے تھے، اس کے اوپر انہیں گورنمنٹ ملی، اور گورنمنٹ ملنے کے بعد اب سچویشن ان کے کنٹرول میں اس لیے نہیں ہے کہ ان سے پیٹرولیم پرائسز تک ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہی، اور یہ لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے ملک کے ایٹمی دھماکوں کا فیصلہ کیا تھا، نون لیگ کی بات کر رہا ہوں، تو صورت جب اتنی سخت ہو جائے، سنگین ہو جائے، اور پچھلے 1.5 مہینے سے 1.25 مہینے سے 1 مہینہ 5 دن ہو گئے آج، ان سے یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا، تو جب اس قدر سراسیمگی کی کیفیت ہو تو ملک کے جو طاقتور ترین حلقے ہیں انہوں نے آج سے کوئی 10 دن پہلے شہباز شریف صاحب کو یہ میسج دیا تھا کہ یہ کنٹرول میں نہ آنے والی سچویشن ہے تو آپ جو ہے اسمبلی تحلیل کر دیں۔ یہ میں آن ریکارڈ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مصدقہ خبر ہے۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب لندن گئے، وہاں بڑے میاں صاحب کے سامنے انہوں نے بات رکھی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میاں صاحب نے کہا کہ آپ ساتھی جماعتوں کو، جو اتحادی جماعتیں ہیں، ان کو اتحاد میں لیں، اور اتحاد میں لیں کہ ہم لوگ قبل از وقت انتخابات کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر میاں شہباز شریف صاحب تھے، وہ بڑا، وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے، انہوں نے کہا کہ پہلے تو وہ پارٹی والے نہیں مان رہے تھے، پھر وہ ماننا شروع ہوئے، تو بڑے بھائی جان آپ نہیں مان رہے تھے، آپ نے مانا تو پھر وہ جو اسمبلی میں بیٹھے تھے وہ نہیں مان رہے تھے، تو پھر اوتھ لینے والا نہیں مان رہا تھا، بڑی مشکل سے تو میں PM بناؤں تو مجھے سال ایک کر لیتے، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ اگر اس میں ہم وینش ہو گئے تو ہمارا PM دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو اس پہ نواز شریف نے ناراضگی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ آپ فی الفور اسمبلیاں توڑنے کی صحیح کریں۔ تو اگلے جو آنے والے 20 تاریخ سے پہلے ایک CN ہو سکتا ہے۔ ایز آف ناؤ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے ویسے وہ ایونٹ ڈریون پالیٹکس ہے، خدا نہ خواستہ جیسے کل دھماکہ ہوا بڑا ایسے بلاسٹ ہو جائے تو سارا ایونٹ ہی چینج ہو جاتا ہے، لیکن ایز آف ناؤ جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب پبلک سے خطاب کریں گے، ایکسپیکٹڈ یہی ہے، اور خطاب میں آ کر 2 چیزیں کر سکتے ہیں، یا تو وہ مہنگائی بڑھا دیں گے جو ان کی پوری پولیٹیکل سیاست کو ختم کر دے گا، کیونکہ ان کا مارچ ہی اسی نیریٹو پہ تھا کہ انہوں نے مہنگائی کم کرنی ہے، اور اگر مہنگائی بڑھاتے ہیں تو دوسرا آپشن یہی ہوگا کہ وہ انتخابات کا اعلان کر دیں، اینڈ ود ان 3-4 ڈیز، زیادہ ایکسپیکٹڈ یہی ہے، ہمارے جو ذرائع بھی ہیں، اور 20 تاریخ سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ 20 تاریخ سے پہلے جو انہوں نے کرنا ہے وہ کر دیں گے۔ 20 تاریخ ویسے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی اس سے منسلک 20 تاریخ کے بعد جو ان کا نیریٹو سامنے آئے گا یا وہ سٹیپس لینے جا رہے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے، تو آئی تھنک یہ 20 تاریخ کے آگے پیچھے کے دن جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، دیکھیں 20 تاریخ کا عمران خان صاحب نے پہلے مہینے سے ہی، یعنی جب وہ پرائم منسٹر تھے اس وقت سے یہ کہنا شروع کر دیا تھا سازش اور مداخلت بیانیہ، اس کے بعد انہوں نے ڈیڈ لائن دینا شروع کر دی۔ خان صاحب اگر چاہتے تو ایک آن کی آن میں کہہ سکتے تھے کہ ہم 28 مئی کو لانگ مارچ کرنے لگے ہیں، 26 مئی کو لانگ مارچ کرنے، انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے مومنٹ ڈیولپ کیا، پریشر بلڈ کیا ان تمام حلقوں کے اوپر جہاں سے پریشر بلڈ کر کے معاملات سیٹل کیے جاتے ہیں، وہ پریشر ہوتا رہا، بلڈ اپ نیریٹو اس حد تک آگے جا چکا ہے، ایلیویٹ ہو چکا ہے کہ بہت سارے حلقے بیک فٹ پر جانے پر مجبور ہیں۔ اب ان کیس آج شریف صاحب آتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم پیٹرول 70 پہ مہنگا کر رہے ہیں، ڈیزل پہ مہنگا کر رہے ہیں، اور چکن کی قیمت جو 500 550 ہے وہ اب 700 کی ہو جائے گی۔ جب یہ کریں گے تو خان صاحب 20 تاریخ کو آ کر جب لانگ مارچ کا اعلان کریں گے تو ان کو ہیمرنگ پوائنٹ زیادہ سٹرونگ ملے گا، as hard as he can۔ اس صورت میں PMLN کو بطور اس وقت مین سٹیک ہولڈر، کیونکہ گورننس ان کے ہاتھ میں ہے، پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ ہینڈ کیا ہے، ان کو دے دی PM شپ اور CM شپ پنجاب کی، تو یہ اتنا بڑا ڈیمیج برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ دیکھیں اگر تو آپ کا یہ بھی کہنا ہے، سوری فار دی انٹرپشن، لیکن آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اندر خانے اپنی سیاست بھی کر لی PM شپ دے کے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، زرداری صاحب بہت دور اندیش سیاستدان ہے، انہیں اندازہ تھا کہ یہ جو پریویس گورنمنٹ ہے اس کا برڈن وہ اپنے کندھوں پر کیوں لیں، اسی لیے انہوں نے کوئی بھی منسٹوریل پوزیشن نہیں لی ہے، جو لی ہے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، جس راجہ پرویز اشرف صاحب کو سپیکر بنا دیا، ٹھیک ہے،
گیلانی صاحب کے بارے میں دیگر باتیں تھیں، پھر انہوں نے پنجاب کی گورنرشپ بھی ایکسیپٹ نہیں کی. تو اس صورت کے اندر تمام تر جو برڈن ہے پریویس گورنمنٹ کا جو کہ ان کو نظر آتا ہے وہ شفٹ ہوا ہے پی ایم ایل این کے اوپر. اور پی ایم ایل این اگر مہنگائی کا اعلان کرتی ہے تو ان کو جو 20-25 سیٹیں اگلے انتخابات میں ملنی ہے نا وہ بھی نہیں ملیں گی. خان صاحب کلین سویپ کر جائیں گے. اور اگر وہ ابھی فی الوقت نئے انتخابات کا اعلان آپ کافی ہوپ فل ہیں جمیل خان صاحب کے حوالے سے. یہ آپ کا جرنلسٹ بول رہا ہے اندر کا یا یہ کوئی حامی ہے جو بول رہا ہے؟ دیکھیں ہمیں حمایت کر کے کیا کرنا ہے. پہلی بات تو یہ خان وہ بندہ ہے جو کسی کو بسکٹ بھی نہیں دیتا، چائے بھی نہیں پلاتا. ٹھیک ہے، خان کی حمایت دے کے کسی کو کیا کرنا ہے. وی آر اسٹینڈنگ ود دی رائٹ سائڈ آف دی ہسٹری. پاکستان کی تاریخ میں اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی تاریخ میں ریجیم چینج کا آپریشن ہوتا رہا ہے. اور پاکستان کے اندر آپ دیکھیں نا یہ سارے کہتے ہیں، میں اب کسی کو پریز کرنا ہو تو اس کے لیے ریزن تو چاہیے ہوتی ہے نا. میں نصرت حارث شو پہ آیا ہوں اور ان کے شو کے اندر کوئی کوالٹی ہے یا نصرت حارث میں ایز این اینکر کوئی کوالٹی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نصرت کا جو ہے نا حامی ہوں تبھی میں اس کے شو میں بیٹھا ہوں اور کسی کے پاس نہیں جاتا. اس کا مطلب ہے لاجیکل ریزن کہ ان میں کوئی سبسٹینشل کوئی چیز ایسی ہوگی جو مجھے اچھی لگتی. اسی طرح عمران خان صاحب کے اندر بھی ان کے کام میں آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے 14 لوگوں کی جماعتوں کو ایک ساتھ کر دیا، اپنے اگینسٹ کھڑا کر دیا اور انہوں نے دھکا دیتے دیتے پش کرتے کرتے ان سب کو دیوار سے لگا دیا. آپ دیکھیں یعنی مجبور ہو گئے کہ ہم یہ گورنمنٹ نہیں چلا رہے. اب آپ کل کے اگر آپ خبریں دیکھ رہی تھیں تو مسلسل ٹکرز لندن سے یہی آ رہے ہیں کہ اتحادیوں کانفیڈنس ملے، انہیں بتائیں کہ یہ گورنمنٹ چلانا اور پچھلی گورنمنٹ کا برڈن ہمیں لینا قبول نہیں ہے، ہمیں نئے انتخابات کی طرف جانا چاہیے. تو ایسے تو نہیں ہم باتیں کر رہے ہیں. تو آپ کم از کم اس بندے کے دیکھیں اس کا نیریٹو جھوٹ ہو یا اس کے اندر کچھ نہ بھی ہو تو اس کا فالوور اتنا بلائنڈ ہے کہ اس نے ان کی ہر بات پہ یقین کر لیا ہے. اب جھوٹ ہے ہی نہیں کیونکہ واقعتاً معاملات ایسے ہوئے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے. ان کا رشیا کا وزٹ، رشیا یوکرین وار اور پھر امریکہ کا پاکستان کے اوپر پریشر آنا، تو رجیم چینج ہوتا ہے دنیا کے اندر.